بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ صاروخ، جسے انگریزی میں میزائل کہا جاتا ہے، اصل میں ایک قسم کا پرتابی یعنی راکٹ کی مانند یا پھینکا جانے والا اسلحہ ہے جو اپنے ہدف پر پہنچ کر اپنا کام انجام دیتا ہے، اور اسی لیے اس کا شمار طبیعیاتی اصولوں کے مطابق قذیفہ یعنی پروجیکٹائل میں کیا جاتا ہے۔ صاروخ بظاہر ایک بڑی سی نالی ہوتا ہے جس میں پردابہ یعنی راکٹ کے انجن لگے ہوتے ہیں اور جو بہت تیزی سے سفر کرتا ہے۔ اس کا سفر سینکڑوں کلومیٹرز فی سیکنڈ کے حساب سے ہوتا ہے۔ اس کے انجن ٹھوس ایندھن اور مائع ایندھن سے چلتے ہیں اور یہ لانچ کرنے کے بعد فضا میں عمودی سفر کرتا ہے اور چند ہی سیکنڈ میں 200 سے 300 400 کلومیٹرز فضا میں جا کر اپنے منتخب شدہ ہدف کی طرف رخ کر لیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے قہر بن کر اپنے ہدف پر گر جاتا ہے، اور اس کے اگلے حصے میں لگے ہوئے بم یعنی وار ہیڈز پھٹ جاتے ہیں اور تباہی پھیلا دیتے ہیں۔ میزائل دیگر ہتھیاروں جیسے توپ، رائفل اور جہاز کے بموں کی نسبت زندہ ہتھیار سمجھا جاتا ہے جو نہ صرف اپنے راستے اور ہدف کو تلاش کرتا ہے بلکہ وقت ضرورت خودکشی بھی کر لیتا ہے۔ جب کسی فنی خرابی کی وجہ سے میزائل اپنے ہدف کو تلاش نہیں کر پاتا یا راستے کا تعین کرنے میں دقت محسوس کرتا ہے، اور جبکہ اس کے پاس وقت بھی بہت کم ہوتا ہے، تو ایسے میں یہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی فضا میں پھٹ جاتا ہے۔ میزائلوں کی کئی اقسام ہیں۔ ان میں ایک فضا سے فضا میں مار کرنے والا میزائل یعنی A2AM ایئر ٹو ایئر میزائل ہے، جو ایک جہاز سے دشمن کے جہاز کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ گائیڈڈ میزائل بھی کہلاتا ہے اور اس میں راکٹ موٹر لگی ہوتی ہے جس میں ٹھوس ایندھن استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اب فضا سے فضا میں مار کرنے والے ایسے میزائل بھی بن چکے ہیں جن میں عام مائع ایندھن استعمال ہوتا ہے۔ یہ میزائل دوسرے جہاز سے نکلنے والے دھوئیں اور حرارت سے اپنے ہدف کا تعین کرتے ہیں۔ دوسری قسم فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل ASM یا AGM یعنی ایئر ٹو سرفیس میزائل یا ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل کی ہے، جو جنگی جہاز سے زمین پر یا سمندر میں واقع کسی ہدف کو نشانہ بناتا ہے۔ اس میں بھی راکٹ موٹر یا جیٹ انجن استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لانگ رینج اور شارٹ رینج بھی ہوتے ہیں، جبکہ اس ضمن میں روسی میزائل سب سے زیادہ تیز رفتار اور دور ہدف پر پہنچنے والے سمجھے جاتے ہیں۔ اس قسم کے میزائل اپنے نشانے کا تعین لیزر گائیڈنس سسٹم کے علاوہ انفرا ریڈ گائیڈنس سسٹم، آپٹیکل گائیڈنس اور GPS سگنلز کے ذریعے کرتے ہیں۔ ان سسٹمز کا اطلاق ہدف کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ سمندر میں واقع ہدف کے لیے آپٹیکل سسٹم یعنی ریڈار کے ذریعے کیا جاتا ہے، جبکہ زمینی ہدف کے لیے دیگر سسٹم سے کام لیا جاتا ہے۔ اسی نوعیت کے میزائل فضا سے زمین پر استعمال کرنے کے ساتھ زمین سے زمین پر مار کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل کو میزائلوں کی تیسری قسم کہا جاتا ہے۔ ٹوما ہاک میزائل فضا سے زمین پر مار کرتا ہے، جبکہ AGM-86 AGM-84 ہارپون دونوں مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ یہ سمندری ہدف کے علاوہ زمینی ہدف پر مار کرنے میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ اسی نوعیت کے میزائلوں میں ایک اور قسم اینٹی ٹینک میزائل کی ہے، جو زیادہ تر میدان جنگ میں دشمن کے ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کروز میزائل، اینٹی شپ میزائل اور اینٹی ریڈار میزائل بھی اسی قسم کے میزائلوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جبکہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل فضا میں موجود دشمن کے جہازوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ میزائل انفرا ریڈ اور لیزر سسٹم پر کام کرتے ہیں۔ سٹنگر میزائل بھی اسی نوعیت کا ہے، اس کو انسانی کندھے پر رکھ کر چلایا جا سکتا ہے۔
میزائلوں کی چوتھی قسم بلاسٹک میزائل یعنی BM ہے، جس میں نیوکلیائی، کیمیائی یا حیاتیاتی اور روایتی اسلحہ استعمال کیے جاتے ہیں اور عموماً دور فاصلے پر موجود ہدف کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں بین البر اعظمی بلاسٹک میزائل ICBM بھی شامل ہے، جو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک مار کرتے ہیں۔ شمالی کوریا کا زیر بحث میزائل، جس کا تجربہ ابھی ہونے والا ہے، وہ بھی انٹر کانٹیننٹل میزائل میں شمار ہوتا ہے۔ پہلا بلاسٹک میزائل A4 تھا، جسے V2 راکٹ بھی کہا جاتا تھا، اور یہ 1930 اور 1940 کے درمیانی عرصے میں جرمنی نے بنانے شروع کیے تھے، جبکہ اس کا پہلا کامیاب حملہ 3 اکتوبر 1942 کو اور دوسرا کامیاب حملہ 6 ستمبر 1944 کو پیرس پر ہوا، اور مئی 1945 کو لندن پر بھی اسی میزائل کے ذریعے حملے کیے گئے۔ دوسری جنگ عظیم میں 3000 کے قریب اس نوعیت کے میزائل ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیے گئے۔ یہ میزائل 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بلاسٹک میزائل فکسڈ اور موبائل پلیٹ فارموں سے لانچ کیے جا سکتے ہیں۔ ان کو زمین کے علاوہ ہوائی جہاز، بحری جہاز اور آبدوز سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ ان میں شارٹ رینج بلاسٹک میزائل SRBM 1000 کلومیٹر تک مار کرتے ہیں۔ V2 راکٹ، اسکڈ اور SS-21 مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل میں شمار ہوتے ہیں۔ درمیانی فاصلے والا بلاسٹک میزائل 1000 سے 2500 کلومیٹر تک مار کرتا ہے۔ انٹرمیڈیٹ رینج بلاسٹک میزائل 2500 کلومیٹر سے 3500 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ سب کانٹیننٹل میزائل 3500 کلومیٹر سے 4500 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کرتا ہے، جبکہ انٹر کانٹیننٹل بلاسٹک میزائل 4500 کلومیٹر سے زائد اور 6000 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ لمیٹڈ رینج انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل LRICBM 8000 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کرتا ہے، جبکہ فل رینج انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل FRICBM 12000 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ میزائلوں کی 5ویں قسم اینٹی بیلسٹک میزائل ABM کی ہے، جو بیلسٹک میزائل کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے دنیا میں ابھی صرف 2 سسٹم موجود ہیں، ایک امریکہ کا سیف گارڈ سسٹم جو LIM-49A اسپارٹن اور اسپرنٹ میزائلوں پر انحصار کرتا ہے، اور دوسرا روس کا نظام A35 سسٹم ہے۔ امریکی نظام سیف گارڈ کی نسبت روس کا A35 نظام زیادہ مؤثر اور چالو حالت میں ہے، جبکہ امریکہ کا ایسا ہی دوسرا نظام زمینی مڈ کورس ڈیفنس GMD ہے، جس کو پہلے NMD نظام کہا جاتا تھا، اور یہ ابھی حال ہی میں ابتدائی سطح پر چالو ہوا ہے۔ جبکہ ان کے علاوہ امریکہ کا ہی پیٹریاٹ نیوی کامبیٹ سسٹم اور اسرائیل کا ایرو نظام بھی اسی نوعیت کے ہیں، مگر یہ بھی ابھی ابتدائی سطح کے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ میں سابق صدر ریگن کے اسٹار وارز نامی دفاعی نظام کو 20 برس بعد جارج بش کے حکم پر دوبارہ شروع کیا گیا ہے۔ اس نظام کے تحت الاسکا کے علاقے میں 10 انٹرسیپٹر میزائل نصب کیے جا چکے ہیں، جو امریکہ کی طرف آنے والے کسی میزائل کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ اسی طرح بعد میں 10 مزید انٹرسیپٹر نصب ہوں گے، جن میں زمین اور سمندر سے مار کرنے والے میزائل اور خلا میں قائم سینسر بھی شامل ہوں گے۔ امریکہ اب تک اس نوعیت کے 8 تجربات کر چکا ہے، جن میں سے 3 ناکام رہے اور 5 کامیاب ہوئے۔ اسی طرز پر اینٹی سیٹلائٹ میزائل ہے، جو زمین سے خلا میں مار کرتا ہے۔ ان کے علاوہ دنیا میں دیگر نوعیت کے میزائل بھی موجود ہیں۔ وقت کی طوالت سے بچنے کے لیے ان کا ذکر ہم اپنی دوسری ویڈیو میں تفصیلاً کریں گے۔